السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 80ویں جشن یوم آزادی کے اجلاس کی کارگزاری، پیشکش مسرور احمد باقوی غفر اللہ، خادم دارالعلوم ولی اللہ رحمانیہ وانمباڑی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ آج مورخہ 15 اگست 2026 بروز ہفتہ، جمعیت علماء ہند تمل ناڈو کی زیر نگرانی اور جمعیت علماء وانمباڑی کے زیر اہتمام 80واں یوم آزادی نہایت شاندار، باوقار اور ملی و قومی جذبے سے سرشار ماحول میں منعقد ہوا، بمقام نور پیٹ جنکشن وانمباڑی۔ اجلاس کی صدارت مفسر قرآن حضرت مولانا مفتی انعام الحق صاحب معدنی مجز اللہ العالی، صدر جمعیت علماء وانمباڑی نے فرمائی۔ پرچم کشائی اجلاس کا آغاز صبح 8:15 بجے پرچم کشائی سے ہوا۔ یہ پروقار فریضہ عزت مآب جناب الحاج یس بی سید فاروق صاحب یمیلی وانمباڑی اسمبلی حلقہ کے دست مبارک سے انجام پایا۔ اس موقع پر حاضرین نے پورے احترام و وقار کے ساتھ ہندوستان کا قومی ترانہ جن گن من پیش کیا، جس سے پورا ماحول حب الوطنی کے جذبات سے معمور ہو گیا۔ تلاوت قرآن پاک۔ پرچم کشائی کے بعد باقاعدہ اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، جس کی سعادت حضرت حافظ سبیل احمد صاحب مدد اللہ، امام مسجد انصار مرکز وانمباڑی نے حاصل کی۔ حضرت نے اپنی پرسوز اور دل نشین آواز میں تلاوت فرما کر مجلس کے ماحول کو روحانی کیفیت سے آراستہ کر دیا۔ نعت رسول مقبول۔ اس کے بعد نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی گئی، جس کی سعادت محمد فرحان متعلم دارالعلوم ولی اللہ رحمانیہ وانمباڑی نے حاصل کی۔ نعتیہ کلام نے حاضرین کے دلوں کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت سے سرشار کر دیا۔ کلمات استقبالیہ۔ بعد ازاں حضرت مولانا مفتی مدثر احمد صاحب شاہی قاسمی مجز اللہ، صدر جمعیت العلماء ضلع ترپتور نے کلمات استقبالیہ پیش فرمائے۔ حضرت نے معزز مہمانان، علماء کرام، اراکین جمعیہ اور تمام حاضرین کو خوش آمدید کہتے ہوئے اجلاس کے اغراض و مقاصد پر مختصر مگر جامع روشنی ڈالی۔ خطاب یمیلی صاحب۔ اس کے بعد عزت مآب جناب الحاج پی سید فاروق صاحب یمیلی وانمباڑی اسمبلی حلقہ نے خطاب فرمایا۔ اپنا خطاب میں انہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے مسلمانوں کی بے مثال قربانیوں کا خصوصی ذکر کیا اور اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی کہ جنگ آزادی کے موقع پر مسلمانوں نے جس قدر خون بہایا وہ قابل ذکر ہے۔ ان کا یہ تاریخی اور قابل توجہ جملہ حاضرین کے لیے خصوصی طور پر قابل ذکر رہا اور اس سے ہندوستان کی آزادی کی
جد و جہد میں مسلمانوں کی کردار اور قربانیوں کی اہمیت واضح ہوئی۔ ترانہ ہند، اس کے بعد محمد تحسین عالمگائم متعلم دارالعلوم ولی اللہ رحمانیہ وانمباڑی نے ترانہ پیش کیا، جسے حاضرین نے توجہ اور احترام کے ساتھ سماعت کیا۔ خطاب بزبان تمل۔ بعد ازاں اجلاس میں تمل زبان میں خطاب پیش کیا گیا۔ اس موقع پر حضرت مولانا فرید احمد صاحب صدیقی دامت برکاتہم، امام و خطیب مسجد رحمت النساء کرشنا گری نے نہایت مؤثر، دل نشین اور پراسلوب انداز میں خطاب فرمایا۔ حضرت نے مختصر مگر جامعہ گفتگو میں نواب سراج الدولہ اور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ ساز جد و جہد اور عظیم قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کی دینی، ملی اور قومی خدمات کو اجاگر کیا اور نئی نسل کو اپنے اسلاف کی قربانیوں سے واقف ہونے کی ترغیب دی۔ صدارتی خطاب۔ حضرت صدر اجلاس مولانا مفتی انعام الحق صاحب صدر جمعیت علماء وانمباڑی نے تقریباً 20 منٹ کے مختصر وقت میں ہندوستان کی جدوجہد آزادی کی تاریخ کے مختلف اہم ادوار پر نہایت جامع، مدلل اور جوش انگیز انداز میں روشنی ڈالی۔ حضرت نے 1822 سے 1928 تک کی تاریخ کے اہم واقعات کا اجمالی تذکرہ کرتے ہوئے نواب سراج الدولہ اور ان کے نانا محترم کی قربانیوں کو بیان فرمایا۔ اس طرح حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم الشان جدوجہد اور شہادت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت کی شہادت کے بعد تقریباً 3 سے 4 گھنٹے تک دشمنوں کو آپ کے جد خاکی کو چھونے کی بھی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت صدر نے اس کے بعد آزادی کی تحریک کے فکری و علمی پس منظر کا ذکر کرتے ہوئے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ اور ان کے عظیم فرزند و شاگرد حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات اور اس تحریک کو آگے بڑھانے میں ان کے کردار کو بیان فرمایا۔ اس سلسلے میں حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تذکرہ کیا گیا اور ان کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ بعد ازاں حضرت نے 1919 میں جمعیت علماء ہند کے قیام اور اس کی تاریخ پر روشنی ڈالتے ہوئے اکابر علماء دیوبند کی بے مثال قربانیوں کا ذکر فرمایا، بالخصوص شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کی دینی، ملی اور قومی خدمات و قربانیوں کو نہایت مؤثر انداز میں بیان فرمایا۔ صدارتی خطاب نہایت ولولہ انگیز، تاریخی شعور سے بھرپور اور جذبہ حب الوطنی سے سرشار تھا۔ حضرت کے پرجوش خطاب نے
حاضرین کو بےحد متاثر کیا اور مجمع پوری توجہ، خاموشی اور شوق کے ساتھ خطاب سنتا رہا۔ خطاب ناظم عمومی جمعیت علماء تمل ناڈو۔ اس کے بعد حضرت حاجی حسن احمد صاحب آمبوری دامت اقبالہ ناظم عمومی جمعیت العلماء تمل ناڈو نے ہندوستان کی تاریخ اور آزادی کی جدوجہد کو مختصر مگر جامع انداز میں بیان کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے قیام اور اس کے تاریخی کردار پر روشنی ڈالی۔ حضرت نے اکابر علماء دیوبند کی عظیم خدمات و قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے ان تمام بزرگوں کو خراج تحسین پیش کیا جنہوں نے ملک کی آزادی، ملت کی سربلندی اور قوم کی دینی و ملی رہنمائی کے لیے اپنی زندگیاں وقف فرمائیں۔ خطاب صدر مجلس اتحاد المسلمین۔ اس کے بعد آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین صدر صوبہ تمل ناڈو جناب ٹی ایس وکیل احمد صاحب دامت اقبالہ کا مختصر خطاب ہوا، جس میں انہوں نے مسلمانان ہند جنہوں نے قربانیاں پیش کی ان کی قربانیوں کا تذکرہ کیا۔ پھر نور اللہ پیٹ کمیٹی والوں کا شکریہ ادا کیا گیا جن کی فکروں اور محنتوں سے یہ مجلس انعقاد ہوئی۔ نیز صدر محترم، ناظم عمومی اور دیگر اراکین جمعیت کا بھی انہوں نے شکریہ ادا فرمایا۔ کلمات تشکر۔ پروگرام کے اختتام میں جمعیت علماء وانمباڑی کے نائب صدر حضرت مولانا ندیم احمد صاحب مفتاحی قاسمی مدظ اللہ العالی کو کلمات تشکر پیش کرنے کے لیے دعوت دی گئی۔ حضرت نے نہایت مؤثر انداز میں صدر اجلاس، معزز مہمانان خصوصی، علماء کرام، اراکین جمعیت اور تمام حاضرین کا شکریہ ادا کیا اور اجلاس کو کامیاب بنانے میں تعاون کرنے والے تمام حضرات کے لیے دعائیہ کلمات پیش فرمائے۔ نظامت اجلاس کی نظامت کی ذمہ داری مرحلہ اول میں حضرت مولانا مفتی مزمل احمد صاحب مادنی مدظ اللہ سیکرٹری جمعیت علماء وانمبڑی نے فرمائی۔ دوسرے مرحلے کی نظامت حضرت مولانا مفتی مدثر احمد صاحب شاہی قاسمی دامت برکاتہ صدر جمعیت علماء ضلع ترپتور نے فرمائی۔ مشترکہ طور پر نہایت عمدگی، سلیقے اور احسن انداز میں انجام دی۔ دونوں حضرات نے پروگرام کے تمام مراحل کو بہترین ترتیب کے ساتھ آگے بڑھایا۔ اجلاس کے اختتام پر تمام حاضرین اور مہمانان گرامی میں شیرینی تقسیم کی گئی۔ بالآخر صدر اجلاس حضرت مولانا مفتی انعام الحق صاحب مادنی مدظ اللہ العالی کی پر اسرار دعا کے ساتھ یہ بابرکت اور تاریخی مجلس اپنے اختتام کو پہنچی۔ اراکین جمعیت کے لیے خصوصی اہتمام۔ اجلاس کے بعد سیکرٹری جمعیت علماء وانمباڑی حضرت مولانا مفتی مزمل احمد صاحب مادنی مدظ اللہ کی جانب سے جمعیت علماء وانمباڑی کے تمام اراکین کے لیے نیز مہمانان خصوصی کے لیے مسجد نور اللہ پیٹ میں بہترین ناشتے کا خصوصی انتظام کیا گیا، جس پر تمام اراکین نے خوشی اور تشکر کا
اظہار کیا۔ الحمدللہ 80واں یوم آزادی کا یہ اجلاس تاریخ ہند میں مسلمانوں اور بالخصوص اکابر علماء کی عظیم قربانیوں کو یاد کرنے، نئی نسل کو اپنے اسلاف کی تاریخ سے روشناس کرانے، حب الوطنی کے جذبے کو فروغ دینے اور جمعیت علماء کے ملی و قومی کردار کو اجاگر کرنے کے اعتبار سے یہ ایک نہایت کامیاب، بامقصد اور یادگار اجلاس ثابت ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماع میں شریک تمام علماء، مہمانان اراکین جمعیت، معاونین اور منتظمین کی کاوشوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ملک عزیز ہندوستان کو امن و سلامتی، ترقی و خوشحالی عطا فرمائے اور ہمارے اکابر و اسلاف کی قربانیوں کو ہمارے لیے مشعل راہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس موقع پر میں یہ بھی کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء تمل ناڈو ریاست کے جنرل سیکریٹری حزبی حسن احمد صاحب آمبوری کا خطاب بھی بہت اچھا رہا۔ یہ بھی اس ویڈیو کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے، وہ بھی سنیے۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے آمبور کے برادرم حزبی حسن احمد صاحب جمعیت علماء تمل ناڈو کے سیکریٹری ہیں۔